أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك وإذ قال ربك وإذ میں ذال ہے اور اس کو نرم آواز سے پڑھا جائے گا وَإِذْ قال وَإِذْ قال ایک آواز ہوتی وَإِذْ اِذ کہنے میں سختی آ جائے گی اور وہ زا داخل ہو جائے گی ذال کی آواز نرم ہوتی ہے وَإِذْ قال ربک کاف باریک پڑا جائے گا اسٹک والا کا ربک للملائکۃ لام حرف مدہ ہے کھڑی زبر ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد آنے والا اگلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے لہذا یہ مد متصل کہلائے گی للملائکۃ انی دو حروف غنہ کہلاتے ہیں کون کون سے نون مشدد اور میم مشدد انی جاعل فی الارض خلیفہ یہاں جاعلن پر جو لام پر تنوین آئی ہے اس کے بعد حرف فا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے لہذا یہاں پر اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا جاعل فی الارض خلیفہ خلیفہ میں یا مدہ ہے یعنی یا ساکن یا سے پہلے زیر یہاں پر ہم نے وقف کیا ہے خلیفہ پہ تو یہ تا ہے گول تا ٹھیک ہے اس کو ہا ساکن میں بدل دیتے ہیں جب گول تا پر وقف کیا جاتا ہے تو گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیتے ہیں خلیفہ یعنی اس کو ہم غلطی سے خلیفہ تا پڑھ دیتے ہیں ٹھیک ہے خلیفہ اتجعل اب دیکھ رہے ہیں واو مدہ ہے قالو میں واو ساکن واو سے پہلے پیش تو اس کے بعد دوسرے لفظ میں حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ اتجعل کا حصہ ہے تو اس کو کون سی مد کہیں گے مد منفصل قالو اتجعل فیہا فیہا میں یا بھی مدہ ہے اور الف بھی مدہ ہے فیہا من یفسد نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے یہاں پر ادغام بالغنہ ادغام کی دو قسمیں ہیں ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ ادغام بالغنہ کے 4 حروف ہیں جن کو یمون کہتے ہیں یا میم واو نون اور ادغام بلا غنہ کے 2 حروف ہیں لام اور را من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ یہاں پر حمزہ پر جب ہم وقف کریں گے تو حمزہ کے اوپر جزم پڑی جائے گی اور جب حمزہ پر جزم آ جائے گی تو ما
آ کی آواز اور میری آواز میں غور کیجیے گا. ما حمزہ ساکن ہو رہا ہے، ساکن ہو رہا ہے. اگر تو ہوتی مد نہ ہوتی تو ہم کہتے ما. اب ہم نے چونکہ مد کرنی ہے تو مد کے ساتھ حمزہ کو آگے ساکن بنانا ہے، تو ہلکا سا جھٹکا لگے گا ساکن کرتے ہوئے. یہ والی آواز. ہاں جی سائلنٹ ہوں، لیکن اس کی آواز آنی چاہیے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ. یہاں کون سی مد ہے؟ نہیں یا مدہ تو ہے، مد منفصل ہے. ماشاءاللہ مبشر صاحب کے لیے میں اب کلیپنگ تو نہیں کروا سکتا، ماشاءاللہ کہہ دیجئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انی اعلم ما لا تعلمون. الف یہاں بھی مدہ ہے، یہاں بھی الف مدہ ہے. ما لا تعلمون. مل کر پڑھیں گے سبھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ. یہ جو لفظ ہے لک ہو جائے، یہ جو لفظ ہے من یفسدو، سیدو بس. یہ پڑھنے میں نے دو آوازیں تو سنی ہیں جو دال کی پیش کو لمبا کر دیا گیا. یفسدو، یفسدو نہیں، من یفسدو فی ہے. ہم تھوڑا سا لمبا کر جاتے ہیں. یفسدو فی ہے، یفسدو فی ہے، یفسدو، یفسدو فی ہے. واو کا معنی ہے اور از کا معنی جب. قالا کہا یا فرمایا، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے تو فرمایا. ربک رب نے، کاف صبر کا یہ ضمیر ہے تیرے. یہاں بھی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو آپ کے رب نے، اور جب فرمایا آپ کے رب نے. لمز لی حرف ہے جس کا معنی ہے کے لیے یا لیے، اور ملائکہ کا معنی
فرشتوں جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں کے لیے، تو فرشتوں کے لیے جو ہے وہ پھر ہم اس کو سے میں اصل اس کا جو معنی ہے وہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو با محاورہ جب استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم سے کہہ دیں گے، اور جب فرشتوں سے فرمایا یعنی فرشتوں کے لیے، لفظی معنی جو ہے وہ کے لیے یا واسطے، انی بے شک میں، بے شک میں، انی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، یہ اسم فاعل ہے، بنانے والا ہوں، فی کا معنی ہے میں، الارض کا معنی ہے زمین، خلیفہ کا معنی ہے نائب۔ لفظ بولوں گا، ترجمہ بولیں گے، واو از قال ربک، آپ کے رب نے، لی ملائکہ فرشتوں، انی بے شک میں، جاعل فی الارض خلیفہ نائب۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے یعنی نائب بنانے والا ہوں، قالو انہوں نے کہا، کیا، تجعل تو بنائے گا، فی منی میں، ہا اس، یہ جو ہا ہے یہ ضمیر متصلہ ہے، یہاں پر آتی ہے ضمیر ہوا، ہاں جی ہوا آتا ہے نا یہاں پہ، ہوا، ہاں جی ہوا، ہوا ہما ہم یا ہما ہننا، یہاں پہ اور وہاں آتی ہیں ضمائر متصلہ میں ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا۔ آج ہم پڑھیں گے ضمائر متصلہ کا ٹیبل۔ اس میں من جو، یفسد فساد کرے گا، فیہا اس میں، فی منی میں، اور ہا منی اس، واو، اور یسفکو، یسفکو بہائے گا، الدماء خون، قالو انہوں نے کہا، میں لفظ بول رہا ہوں آپ ترجمہ بولیں گے، قالو تجعلو تو بنائے گا، فیہا من یفسد فی ہا اس، ویسفی ویسفکو اور خون بہائے گا، ویسفکو اور بہائے گا، الدماء خون۔ اب تھوڑی سی اس کی گرامر پہ ہم غور کر لیں، یہ ترجمہ تو ہم نے کر لیا، اب تھوڑا سا ترجمہ سمجھ لیں۔ قالا، قالا کیا ہے؟ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، قالا یہ تھا قابالا، کیا تھا؟ قابالا، قابالا سے یہ تعلیل کر کے قالا بنایا گیا۔ ربو کا آپ کے رب نے، للملائکہ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعلن، جاعلن جو ہے یہ اسم فاعل ہے، اس وزن پر آنے والے جتنے بھی فاعلن، جاعلن، عاملن، کاملن، فاضلن، جو اس وزن پر آنے والے ان کو اسم فاعل کہتے ہیں، اسم فاعل، کام کرنے والا، کام کرنے والا، جاعلن میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ نائب۔ قالو تو انہوں نے کہا، اب یہ وہی جو قالا ہے اسی کی جمع آئی ہے، قالا، قالا، قالو، جیسے فعلا،
فعلا فعلو اسی وزن پر، قال قالا قالو، تو یہ وہ سب بولے جی وہ سب بول سب نے انہوں نے کہا، ان سب نے کہا، ان سب نے کہا فی الماضی۔ یہ کلمہ استفہام ہے، حرف استفہام ہے، کیا تجعلو، اب تجعلو کی تا کیا بتا رہی ہے؟ تا تجعلو یہ بتا رہی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، تجعلو کی تا بتا رہی کہ یہ فعل مضارع ہے۔ علامات مضارع جو ہیں ان کو ذرا ذہن میں کیجئے گا۔ علامات مضارع ذرا ذہن میں کر کے پڑھیے گا۔ اتین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 4 حروف جو ہیں جن کو اتین کہا جاتا ہے، علامات مضارع کہتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی بھی کلمہ کے شروع میں ان میں سے کوئی بھی حرف دیکھیں تو سب سے پہلی پہچان یہ کرنی ہے فعل کی کہ یہ فعل مضارع ہے۔ جس بھی کلمہ کو دیکھیں اس کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ یہ کلمہ کون سا ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ اور جب آپ کسی بھی فعل کے شروع میں اتین میں سے کوئی حرف دیکھیں تو وہ فعل مضارع ہوگا۔ اب اس کے شروع میں تا آ گئی، ایک چیز کلیئر ہو گئی، فعل مضارع ہے۔ اور تا جو ہے شروع میں یہ حاضر کے صیغوں میں آتی ہے، حاضر کے صیغوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آخر میں دیکھیں الف نون ہے اگر تو تثنیہ ہے، واو نون ہے تو جمع ہے، اگر الف نون بھی نہیں ہے واو نون بھی نہیں ہے تو واحد ہے۔ اب یہاں پر ہم نے ترجمہ جو ہے وہ فعل مضارع میں کیا ہے، لیکن فعل مستقبل کے ساتھ۔ ہم یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اصولاً تو بناتا ہے، تو بناتا ہے، لیکن ہم نے ترجمہ کیا تو بنائے گا۔ اب سیاق و سباق سے میں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ پاک نے کہا میں بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں یا میں بنا رہا ہوں، تو زمین میں، اب زمین میں ابھی تو کسی کو نہیں بھیجا تھا، ابھی تو کسی کو نہیں جو ہے وہ بنایا تھا، لہذا پتہ چلا کہ یہ کام آئندہ ہونے والا ہے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا تو بنائے گا۔ فرشتوں نے کہا کیا تو بنائے گا، فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا جو اس زمین میں فساد کرے گا۔ یفسد کی شروع میں یا لگی ہوئی ہے، یہ بھی فعل مضارع ہو گیا۔ اب جب فعل مضارع کے شروع میں من آ جاتا ہے موصولہ کا، پھر ترجمہ جو ہوگا، پھر ترجمہ جو۔ اب یا ہے یہ ترجمہ دیتا ہے حرف وہ کا، تا دیتا ہے ترجمہ تو کا، اور حمزہ شروع میں الف جو ہے وہ ترجمہ دیتا ہے میں کا، اور نون ترجمہ دیتا ہے ام کا۔ اور یہاں پر جو ہے یا یہ وہ کا ترجمہ دے گی، لیکن اس سے پہلے چونکہ من موصولہ آ گیا ہے لہذا یہاں پر من موصولہ کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جائے گا جو۔ جو یفسد اسی طرح سے جیسے بنائے گا، تو ظاہر بات ہے ہاں فساد کرتا ہے نہیں کہہ سکتے، حالانکہ دونوں ترجمے موجود ہیں فعل مضارع کے اندر۔ تو سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہاں بھی ترجمہ جو ہے وہ مستقبل کا کیا جائے گا، فساد کرے گا، فیہا اس زمین میں، وَيَسْفِكُ۔ اب یسفکو کے شروع میں بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہے، نہیں یسفکو شروع میں کیا، واو تو حرف آ گیا نا، یا ہے، تو یہ بھی فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے یہ تھا یفسدو، اسی طرح سے یسفکو۔ یسفکو کا مطلب ہے خون بہانا، یسفکو کا مطلب ہے سفاک کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، سفاک، سفاکیت، سفاک، ٹھیک ہے، یہ وہ لفظ ہے اسی سے۔ تو وَيَسْفِكُ اور بہائے گا، الدماء خون، الدماء کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں الف لام لگا ہوا ہے، اس سے میں یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ کلمہ اسم ہے، یہ کلمہ اسم ہے۔ وا اور نحنو ہم انگلش میں کہتے ہیں وہی۔ اب جیسے یہ پیچھے نحنو آیا ہے اس کے مطابق آگے پھر فعل بھی اسی کے مطابق آئے گا، ہم نسبح، اب سبح یسبح، سبح یسبح، اس سے نون شروع میں لگا ہوا ہے،
नून, तो ये भी अलामात मुजारे में से है ना, नून शुरू में लगा हुआ अलामात मुजारे में से है। नुसब्बिहु तर्जमा होगा हम तस्बीह करते हैं। अब यहाँ पर वो फरिश्तों से जब खिताब हुआ था तो उन्होंने कहा, एक जुमला उनका यहाँ तक है, उसके बाद पहले जुमले में उन्होंने जो खलीफा अल्लाह पाक बनाने जा रहे थे उसके मुतालिक उन्होंने अपने कमेंट्स किए। उसके बाद उन्होंने फिर अपने मुतालिक बताया, वनहनु नुसब्बिहु, और हम तस्बीह करते हैं। यहाँ हम दो बार हम नहीं कहेंगे क्योंकि पीछे जमीर भी आ गई है, लिहाजा उसी के साथ इसका तर्जमा हम तस्बीह करते हैं। बाजिर बी का माना होता है साथ, हम्द का मतलब है तारीफ, और का तेरी, या आपकी, हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं, हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं। वाह, और नुकद्दिसु के शुरू में क्या लगा हुआ है, नून, तो फेल कौन सा हुआ, मुदारे, और मुदारे में नून किस फेल के शुरू में आता है, नून किस सीगे के शुरू में आता है, मुतकल्लिम के, ठीक है, जमा मुतकल्लिम इसको बोलते हैं, जमा मुतकल्लिम। तो तर्जमा उसी तरह से जैसे हम तस्बीह करते हैं तेरी हमद के साथ, और हम, अब कुद्स क्या होता है, पाकी, कुदसी, आप फरिश्तों को नहीं बोलते कुदसी सिफात, ठीक है, कुद्दूस अल्लाह पाक का नाम भी है, तो ये पाकी इसका माना है। तो क्या तर्जमा होगा, और हम पाकी बयान करते हैं लाका तेरी, ये लाम ज़बर ला का माना है तेरी लिए, और का मानी तेरे लिए यानी तेरी। काला, अब ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नी, ये पीछे लफ्ज गुजरा इन्नी, क्या तर्जमा है, बेशक मैं। अब ये अअलमु के शुरू में क्या आया है, फेल मुदारे हो गया। सीगा किसके शुरू में आता है, हमजा, वाहिद मुतकल्लिम के, हमजा वाहिद मुतकल्लिम के शुरू में आता है, और नून जमा मुतकल्लिम के। आज काफी प्रैक्टिस नहीं हो रही माशाल्लाह, वाहिद मुतकल्लिम के और नून जमा मुतकल्लिम के। अअलमु मैं जानता हूं, ये हम दोबारा मैं नहीं लिखेंगे, देखें ना, एक बार आ गया बेशक मैं इसी के अंदर ही, अब इसमें भी अअलमु, अब जो जमीर आई है उसके मुताबिक ही आगे सीगा आएगा, लिहाजा दोबारा मैं लिखने की जरूरत नहीं है। जानता हूं, मा जो, ला नहीं। अब तालमून के शुरू में क्या आ गई है, ता, तो फिर क्लियर हो जाना चाहिए कि ये फेल मुदारे है, और इसके आखिर में वाउनून भी आ गया है, जमा का सीगा हो गया है, ठीक है। अब तर्जमा ता का हम किस से करते हैं, किस हरफ से, तुम, तो बीच में लफ्ज ऐन लाम मीम इल्म, तो क्या तर्जमा होगा, तुम सब जानते हो। ला तो पीछे खड़ा है ना, वो हम मिला लेंगे साथ, उसका हमने तर्जमा कर लिया, तुम सब जानते हो। अब तुम सब जानते हो कि कहने की जरूरत नहीं है, सब पता है, तुम जानते हो। अल्लाह ने फरमाया बेशक मैं जानता हूं जो नहीं तुम जानते हो। यहां लफ्जी तर्जमा जो नहीं तुम जानते हो, जो नहीं तुम जानते हो, बेशक मैं जानता हूं जो नहीं तुम जानते हो। तो बा मुहावरा जब तर्जमा करेंगे तब ये तर्जमा हो जाएगा, बेशक मैं, हाँ मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते।
ترجمہ ہمارا بحمدللہ تعالی مکمل ہوا جی، اور تجوید بھی، گرامر بھی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ افعال کی پہچان بھی کی۔ کوئی اس میں کویشچن ہو مزید، ترجمے میں سمجھ نہ آئی ہو، فعل کی سمجھ نہ آئی ہو، صیغے کی سمجھ نہ آئی ہو، کو پوچھنا چاہیں تو اس میں آپ سوال کریں۔ تفسیر انشاءاللہ تعالی ہم اس کی کل کریں گے، اور اس میں ہماری کل اور پرسوں کی گفتگو، اب ترتیب تقریباً میں نے روٹین اب یہ رکھ لی ہے کہ پہلے دن تجوید،